پارہ نمبر 19 سورہ فرقان رکوع نمبر 3۔ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکاوے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ اور رسول کہے گا اے پروردگار، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو بے معنی سمجھ کر پسے پشت ڈال دیا تھا۔ ہم نے قرآن کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے۔ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی عجیب سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب ہم نے بر وقت تمہیں دے دیا اور بات اچھے انداز میں کھول دی۔ رکوع نمبر 4۔ قوم فرعون، قوم نوح، عاد و ثمود اور اصحاب الرس اور وہ بیچ کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے۔ ان میں سے ہر ایک کو پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا، آخرکار ہر ایک کو غارت کر دیا۔ یہ لوگ جنہیں تم دعوت دے رہے ہو زندگی بعد موت کے منکر ہیں۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا تھا۔ کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ رکوع نمبر 5۔ وہی اللہ ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا، اور وہی بارش کے ذریعے مردہ علاقے کو زندگی بخشتا ہے اور بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرتا ہے، مگر اکثر لوگ کفر و ناشکری کرتے ہیں۔ بس اے نبی، کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ زبردست جہاد کرو۔ وہی اللہ ہے جس نے 2 سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک میٹھا دوسرا تلخ، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جو انہیں گڈمٹ ہونے سے روکے ہوئے ہے۔ وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس نے نسب اور سسرال کے 2 الگ سلسلے چلائے۔ وہی ہے جس نے تم کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، وہ زندہ ہے، کبھی مرنے والا نہیں۔ اس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو بنایا، پھر عرش پر جلوہ فرمایا۔ رحمان کی شان تو کسی جاننے والے سے پوچھو۔ رکوع نمبر 6۔ رحمان کے اصلی بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ جاہل ان کے منہ کو آئیں تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام، اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں اپنی راتیں گزارتے ہیں، جہنم سے خلاصی کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ ان کا خرچ نہ فضول خرچی ہوتا ہے اور نہ وہ بخل کرتے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، لغو چیز سے شریفوں کی طرح گزر جاتے ہیں، جنہیں ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہتے اور اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے آداب و تسلیمات کے ساتھ استقبال ہوگا۔ سورہ شعراء رکوع نمبر 1۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، یہ جھٹلا چکے ہیں۔ ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ ہم نے زمین میں ہر طرح کی عمدہ نباتات پیدا کی ہیں، ان میں ایک نشانی ہے مگر اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ رکوع نمبر 2۔ ہم نے موسیٰ سے کہا فرعون کی قوم کے پاس جاؤ
پھر موسیٰ کی استدعا پر ہارون کو بھی ساتھ کر دیا۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھ کو اپنے یہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے یہاں گزارے، اس کے بعد کر گیا جو کچھ کر گیا، تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اس وقت وہ کام میں نے انجانے میں کیا تھا، مگر میرے رب نے مجھے اب رسولوں میں شامل فرمایا ہے۔ رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ فرعون نے کہا، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، زمین و آسمان کا رب، جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا رب، تمہارا رب، تمہارے آبا و اجداد کا رب، مشرق و مغرب اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کا رب۔ فرعون نے کہا، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کروں گا جو قید خانے میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ پھر موسیٰ نے اپنے معجزے بتائے۔ رکوع نمبر 3۔ فرعون نے تمام جادوگروں کو جمع کیا اور ایک بڑا مجمع جمع کر لیا۔ جادوگروں نے فرعون سے کہا، ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے۔ اس نے کہا، تم تو ہمارے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ پھر جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں پھینکی اور وہ بولے، فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور وہ ان جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا گیا۔ جادوگر سجدے میں گر گئے اور اعلان کیا، ہم رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے ایمان لاتے ہیں۔ فرعون نے دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پیر مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا، کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے۔ رکوع نمبر 4۔ ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ۔ اس پر فرعون نے شہروں میں اپنے نمائندوں کے ذریعے سے کہلا بھیجا، کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں، انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے۔ ہم ایک ایسی جماعت ہیں جن کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے۔ اس طرح سے ہم ان کو ان کے باغ، چشموں اور بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے، اور صبح ہوتے یہ لوگ بنی اسرائیل کے تعاقب میں چل پڑے۔ جب دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ نے ہمارے حکم سے سمندر پر عصا مارا، اس میں سے راستہ بن گیا۔ موسیٰ اور ان کے لوگ جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کیا۔ رکوع نمبر 5۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوجتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ کچھ بت ہیں جن کو ہم پوجا کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں کہ جب تم انہیں پکارتے ہو یا تمہیں نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب تو رب العالمین ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا کرتا ہے، جو مجھے موت دے گا پھر دوبارہ زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ روز جزا میری خطا معاف کرے گا۔ قیامت میں دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا، اب کہاں ہیں وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود، ابلیس کے لشکر اور بہکے ہوئے لوگ سب جہنم میں ڈھکیل دیے جائیں گے۔ رکوع نمبر 6۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قوم نے کہا کہ ہم تجھے کیسے مان لیں جبکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، میرا یہ کام نہیں ہے جو ایمان لائیں ان کو دھتکاروں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبع کرنے والا آدمی ہوں۔ پھر نوح نے ہم سے دعا کی تو ہم نے نوح کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، باقی سب کو غرق کر دیا۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے مگر اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔
رکوع نمبر 7۔ حضرت ہود نے قوم عاد سے کہا، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو، بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کر ڈالتے ہو۔ بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قوم نے کہا، تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب یکساں ہے۔ یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے جھٹلایا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ رکوع نمبر 8۔ سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اس نے کہا، تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ ان باغوں اور ان چشموں میں، کھیتیوں اور نخلستانوں میں تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ ان میں عمارتیں بناتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ قوم نے ان سے نشانی مانگی۔ صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پینے کے لیے، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا۔ مگر انہوں نے اونٹنی کو ختم کر دیا اور عذاب نے انہیں آ لیا۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ رکوع نمبر 9۔ لوط نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو ہم تجھے بستی سے نکال دیں گے۔ آخرکار ہم نے اس کو اور اس کے اہل و عیال کو بچا لیا، بجز اس کی بیوی کے۔ باقی لوگوں پر ایسی بارش برسائی جو بڑی ہی بری بارش تھی اور وہ تباہ ہو گئے۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ رکوع نمبر 10۔ شعیب علیہ السلام نے اصحاب الایکہ سے کہا، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ پیمانے ٹھیک بھرو، کسی کو گھٹا کر نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔ زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ قوم نے کہا، تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہم ہی جیسا، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اگر سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ آخرکار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا، اور وہ بڑا ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ رکوع نمبر 11۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، صاف صاف عربی زبان میں۔ علماء بنی اسرائیل اسے جانتے ہیں، پھر بھی منکرین اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔ اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترتے، یہ کام نہ ان کو سجتا ہے نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں۔ اے نبی، اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو نہ پکارو، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ اہل ایمان میں سے جو لوگ تمہاری پیروی کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ اور اس زبردست رحیم پر توکل کرو۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ ہر جعل ساز اور بدکار پر اترا کرتے ہیں۔ شعراء کے پیچھے تو بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں؟ ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ سورہ نمل، رکوع نمبر 1۔ یہ قرآن ہدایت اور بشارت ہے ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ جب موسیٰ کو آگ نظر آئی
تو وہ اپنے گھر والوں کے لیے آگ لینے پہنچا تو آواز آئی، اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا، اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی۔ موسیٰ نے دیکھا کہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی تھی تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ، ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے، ذرا اپنا ہاتھ گریباں میں ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ ان نشانیوں کو لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ، مگر فرعون نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا۔ رکوع نمبر 2۔ سلیمان کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں اور اس کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے لشکروں کے ساتھ چونٹیوں کی وادی میں پہنچا تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں۔ یہ بات سن کر سلیمان مسکرایا اور بولا، اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ۔ ایک موقع پر سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو ہدہد غائب تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد نے آ کر اطلاع دی کہ سبا میں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے، اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے، وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ پھر سلیمان نے ہدہد کے ذریعے ایک خط بھیجا جس کا تذکرہ اس عورت نے اپنے دربار میں کیا کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے، اور لکھا گیا ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ رکوع نمبر 3۔ خط کو پڑھنے کے بعد ملکہ نے کہا کہ بادشاہ ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ پھر اس نے ایک ایلچی سلیمان کے پاس بھیجا۔ سلیمان نے اس سے کہا، اے سفیر، تو واپس جا اور اپنے بھیجنے والوں سے کہہ دے کہ ہم ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے۔ پھر سلیمان کے حکم کرنے پر پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ کا تخت سلیمان کے پاس لا کر رکھ دیا گیا، جسے دیکھ کر سلیمان نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس نے تخت کو پہچان لیا اور کہا، ہم نے پہلے ہی سر اطاعت جھکا دیا تھا۔ جس چیز نے اس کو ایمان لانے سے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں اللہ کے سوا وہ پوجتی تھی۔ جب وہ محل میں داخل ہوئی تو اس نے سمجھا پانی کا حوض ہے اور اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے۔ سلیمان نے کہا کہ یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی، اے میرے رب، آج تک میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ رکوع نمبر 4۔ سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا تاکہ وہ اللہ کی بندگی کریں اور اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ قوم نے کہا، ہم تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان سمجھتے ہیں۔ اس شہر میں 9 جھتہ دار ہے جو ملک میں فساد پھیلاتے تھے۔ انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے۔ یہ چال تو وہ چلے اور ایک چال ہم نے چلی۔ ان کی چال کا انجام یہ ہوا کہ ہم نے پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا اور بچا لیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے۔ جب لوط نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بدکاری کرتے ہو، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو، اس کی قوم نے کہا، نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پھر ہم نے برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی وہ۔